الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. ان الذین، دو چیزوں کے بارے میں میں نے مختصر عرض کیا. بے شک وہ لوگ کفروا، کافر. بڑا یار یہ عجیب کافر، جن کی قسمت میں کفر ہے. کفر کرنے والے کو کیا کہیں گے؟ کافر. کفر کہتے کسے ہیں؟ کفر پہلے اس کے ڈکشنری میں جو میننگ ہے وہ سماعت فرما لیجیے. کفر کہتے ہیں چھپانے کو. قرآن پاک میں اور معانی میں بھی استعمال ہوا ہے. انکار کے معنی میں بھی ہے اور چھپانے کے معنی میں بھی ہے اور معانی بھی ہیں. اب وہ ڈیٹیل میں نہ جاتے ہوئے مختصر طور پر میں عرض کر رہا ہوں. تمام تفاسیر کا نچوڑ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. چھپانا، رات کو بھی کفر کہا جاتا ہے، کافر کہا جاتا ہے. کیوں کہ رات جب آتی ہے تاریکی کی چھاتی ہر چیز کو چھپا لیتی ہے. کسان کو بھی کافر کہا جاتا ہے. کیوں؟ کسان جو ہے، دیکھیں اس کے پچھلے آیت میں، اب عربی کا یعنی عربی کی جیسی زبان دنیا میں مل نہیں سکتی. یہ میرا چیلنج ہے، حق ہے. کیوں نہ ہو، اللہ عز و جل نے اس زبان کو اپنے لیے پسند فرمایا. جنت کی زبان یہی ہے. ایک ایک لفظ کے لیے، ایک ایک چیز کے لیے کئی سو الفاظ ہیں ایک ہی چیز کے لیے. اب اس پہ مجھے بھی اتنی ڈیٹیل نہیں پتا. جو علامہ جو ہے علماء وہ اور بڑے پیارے انداز میں بیان کرتے ہیں. تو مختصر یہ عرض کر رہا ہوں کہ جیسے کسان کے بارے میں نے پچھلی آیت میں بھی کہا تھا کہ کسان کو فلاح کہتے ہیں کہ وہ چیرتا ہے، پھاڑتا ہے. تو یہاں پر کسان کو کافر بھی کہتے ہیں. کیوں کافر کہتے ہیں؟ چیرتا ہے، زمین کو چیرتا پھاڑتا ہے اور پھر کیا کرتا ہے؟ اس میں بیج ڈال کر اسے چھپا دیتا ہے، مٹی ڈال کے برابر کر دیتا ہے. تو چیرنے پھاڑنے کی وجہ سے فلاح، بیج کو چھپانے کی وجہ سے کافر. یعنی ایک ہی کسان میں وہی ذرہ ہے اور اس کو فلاح بھی کہا جا رہا ہے، کافر بھی کہا جا رہا ہے. سبحان اللہ. اس زبان کے تو یعنی الحمدللہ ایسی زبان دنیا میں کہیں ہو ہی نہیں سکتی. الحمدللہ. تو کافر کا مطلب ہوتا ہے چھپانے والا. پھر یہاں پر یہ بھی کہا گیا کہ نعمت کو چھپا کر جو منعم ہے اس کا انکار کرے. یعنی اللہ نے جو اتنی نعمتیں دی ہیں ان کو چھپا کر کے تم اس کا اقرار نہیں کر رہے ہو، انکار کر رہے ہو، بغاوت کر رہے ہو، اس لیے تمہیں کافر کہا جاتا ہے. میں کافر پر اتنا زور اس لیے دے رہا ہوں اس کے میننگ پر کہ ایسے لوگ موجود ہیں جو آج یہ کہتے ہیں کہ کافر کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے، تم تو مسلمانوں کو کافر بولتے ہو. ایسے لوگ ہیں یہ بولتے ہیں کہ بھائی کافر کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے، اور تم لوگ فتوے لگا دیتے ہو فلاں کافر ہے، فلاں نے یہ کیا تو کفر ہو گیا. تم کون ہوتے ہو کفر؟ ارے میرے بھائی، کافر کو کافر نہیں کہیں گے تو کیا مسلمان کہیں گے؟ اسی طریقے سے وہ بولیں گے. پھر یہ بولتے ہیں کہ ارے وہ کبھی بھی مسلمان ہو سکتا ہے. تو پھر میں یہ کہوں گا کہ بھائی جب وہ ہوگا تو ہم بھی مسلمان بولیں گے. اگر تمہیں یہ ڈر ہے کہ کبھی بھی مسلمان ہو جائے گا تو اسے کافر نہیں کہیں گے، تو پھر مسلمان کو مسلمان کہنا بھی چھوڑ دو کہ ہو سکتا ہے کبھی بھی ایمان سے چلا جائے. تو حدیث پاک میں ہے، حدیث موجود ہے اس طریقے کی کہ انسان اچھے نیک اعمال کرتا رہتا ہے اور پھر اللہ کی جو قدرت ہوتی ہے، جو تقدیر ہے وہ ہوتی ہے، اور پھر وہ کفر بکتا ہے، کفر پر اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے. یہ حدیث پاک ہے. تو پھر مسلمان کو مسلمان کہنا بھی چھوڑ دو کہ کبھی بھی بے ایمان ہو سکتا ہے، کفر بک سکتا ہے. تو ایسی بات نہیں ہے. جس کا جو ظاہری حکم ہوگا وہ تمہیں وہ بولنا تو پڑے گا ہی نا. کافر کوئی گالی تھوڑی ہے. کافر تو مطلب یہ چھپانے والا، انکار کرنے والا اللہ کی. اور پھر میں لغوی ڈکشنری کے معنی بتا رہا ہوں. ابھی جو اصطلاحی معنی جو ہے وہ انشاءاللہ بتاؤں گا ابھی آپ کو. کافر کہتے کسے، کفر کہتے کسے. ایمان کے بارے میں نے بتایا کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو چیزیں اللہ عز و جل کی طرف سے لے کر آئے انہیں ماننا، اسے ایمان کہتے ہیں. تمام ضروریات دین جو ہے، یہ ضروریات دین کی بھی ڈیٹیل میں بھی آپ کو بتاؤں گا. ضروریات دین جسے کہتے ہیں، جو دین کے جو نیسیسٹیز ہیں ان کا ماننا، یہ ایمان ہے. تو اسی طریقے سے اس کا الٹ کر لیجئے کہ حضور کا انکار کرنا، ضروریات دین کا انکار کرنا، ان چیزوں کو نہ ماننا جو حضور لے کر آئے، یہ کفر ہے. تو کافر بولنا گالی نہیں ہے. چھپانے والے کو، انکار کرنے والے کو کافر کہا جاتا ہے. بس بات ختم. کوئی گالی تھوڑی ہے بھائی. یہ
تو تم جو بولتے ہو مسلمانوں پر فتویٰ لگا دیا، مسلمان اگر کوئی کفر بکے گا تو بولنا تو پڑے گا کہ اس نے کفر بکا ہے۔ اب ڈاکٹر جو ہوتا ہے کسی کا ہاتھ کاٹ دیتے ہیں، کسی کا پیر کاٹ دیتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈاکٹر نے ہاتھ کاٹ دیا، پیر کاٹ دیا؟ جی نہیں، ڈاکٹر نے اس کے بھلے کے لیے اس کے ہاتھ میں زخم ہو گیا، ناسور بن گیا، اب وہ اگر کاٹے گا نہیں تو اس کے پورے بدن میں پھیلے گا، ڈاکٹر نے ہاتھ کاٹ دیا۔ تب یہ کہو گے کہ ڈاکٹر تو ہاتھ کاٹ دیتا ہے، پیر کاٹ دیتا ہے؟ ڈاکٹر نے تجھے بچایا، تجھے بتایا کہ تجھے بیماری ہے، تجھے بتایا کہ تجھے خطرناک بیماری ہے، تو اس میں بیماری تو تجھے پہلے سے ہے، بیماری تجھے لگی، ڈاکٹر نے صرف بتا دیا، تو تم ڈاکٹر کو برا بھلا بولو گے؟ جی نہیں، تم تو ڈاکٹر کا شکریہ ادا کرو گے، ڈاکٹر صاحب آپ نے مجھے بچا لیا۔ تو اسی طریقے سے جو کفر بکتا ہے، جو کفری حرکات کرتا ہے، کفری اقوال کرتا ہے، کتابوں میں لکھ دیتا ہے، تو اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ بھائی یہ کفر ہے، اس سے باز آ جاؤ، اس سے توبہ کر لو، نہیں کرو گے تو پھر تم پر یہ حکم کفر لگے گا۔ تو یہ ہمارے علماء نے کیا، تو اس میں علماء کی کیا غلطی اس کی ہے جس نے کیا۔ تو یہ بات بہت طویل ہو جائے گی، میں وہاں پر جانا نہیں چاہتا تھا، لیکن مختصر میں نے عرض کر دیا کہ جب اگر کوئی کفر بکے، آج بھی اگر کوئی کفر بکتا ہے تو علماء پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ آج بھی اگر کوئی، چاہے وہ اہل سنت ہو، چاہے دیوبندی ہو، چاہے اہل حدیث ہو، اسلامی باتوں سے اگر کسی کا کوئی کسی چیز کا انکار کرے، کچھ کرے، تو فوراً دیکھیے اب فتویٰ لگی، وہاں سے بھی آ جائے گا کہ اس نے کفر بکا، اس کو توبہ کرنی پڑے گی۔ تو پھر اعلیٰ حضرت پر ہی کیوں مخالفت کی جاتی ہے کہ اعلیٰ حضرت نے، انہوں نے، یہ لوگ تو صرف کافر بناتے رہتے ہیں؟ ارے جھوٹ بولنا بند کر دیجئے بھائی، ہم نے کافر کسی کو بنایا نہیں ہے، اعلیٰ حضرت نے کسی کو کافر بنایا نہیں، وہ کافر بن چکے تھے، اعلیٰ حضرت نے ان کے کفر کو بتایا ہے کہ یہ کفر ہے، اس کی بنا پر تم پر کفر کا حکم لگ رہا ہے۔ تو اللہ ہمیں صحیح لوگوں کی باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو فتنہ پھیلاتے ہیں ان کے فتنوں سے محفوظ فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب چلتے ہیں ہماری اس آیت کے اس لفظ کے بارے میں نے کفر کا معنی جو لغوی طور پر مختصر بتایا، اور بھی کئی معانی ہیں تو ان کو ہم فی الحال رہنے دیتے ہیں، قرآن میں اور معانی میں بھی استعمال ہوا ہے۔ یہاں پر میں نے بتایا کہ چھپانے کو، انکار کرنے کو کفر کہتے ہیں، یہ لغوی معنی ہے۔ اب اس کا جو اصطلاحی معنی، جو ڈکشنری کا معنی میں نے بتایا، تو اصطلاحی معنی تمام تفاسیر میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ تفسیر صراط الجنان میں ان کا ایک آسان جو ہے بہار شریعت کے حوالے سے انہوں نے لکھا ہے، وہ میں یہاں پر پیش کر دیتا ہوں۔ پہلے ضروریات دین، وہ کہتے ہیں ضروریات دین میں سے کسی چیز کا، یہ بہت دھیان سے سنیے، یہ بات کو، اس بات کو بہت دھیان سے سماعت فرمائیے، میں اس پر ایک ضروری چیز بولنے والا ہوں۔ ضروریات دین میں سے، ضروریات دین، دین کی نیسیسٹیز، نیسیسٹیز آف اسلام، نیسیسٹیز آف ایمان، ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار یا تحقیر و استہزاء کرنا کفر ہے۔ دیکھیے پہلے تو فرمایا انکار، صاف انکار کر رہا ہے، میں اس چیز کو نہیں مانتا، کافر ہو گیا، ہے نا۔ ضروریات دین کیا ہے وہ بھی میں بتا رہا ہوں۔ دوسرا لفظ جو ہے وہ دھیان دینے والا ہے، یہ ہمارے بہت سے بھائی کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کسی چیز کا انکار یا تحقیر اور استہزاء، کسی ضروریات دین کی کو حقیر جاننا، اس کا مذاق اڑانا، اس کو بیکار سمجھنا، داڑھی والے کو کیا داڑھی رکھنا ہے، داڑھی کیا کوئی چیز ہے، یہ دین کی ضرورت ہے، حضور کی سنت ہے، تحقیر کرنا، اس کا مذاق اڑانا، یہ بھی کفر میں شامل ہے۔ اب پہلے ضروریات دین کسے کہتے ہیں، پھر میں اپنی بات کی طرف آتا ہوں، اسے بہت دھیان سے سنیے گا، زندگی بھر کے لیے یاد رہ جائے گا۔ اگر آپ لوگوں نے یاد رکھ لیا تو انشاءاللہ بہت سی باتوں سے بچ جائیں گے، خود سے آپ کا دل کہے گا نہیں یار یہ کام نہیں کرنا ہے۔ ضروریات دین کسے کہتے ہیں؟ ضروریات دین اسلام کے وہ احکام ہیں جن کو ہر خاص و عام جانتے ہوں۔ دیکھیے لفظ دیکھیے، خاص و عام جانتے ہوں، صرف علماء نہیں، عام لوگ بھی کہتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، انبیاء کرام کی نبوت، نماز، روزے، حج، جنت، دوزخ، قیامت میں اٹھائے جانا وغیرہ وغیرہ، ان چیزوں کو سب خاص و عام جانتے ہیں۔
عالم جانتے ہیں ایسا نہیں، جو چھوٹا جو عام مسلمان ہے وہ بھی جانتا ہے کہ اللہ ایک ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، نماز 5 وقت کی پڑھنی ہے، زکوٰۃ فرض ہو جائے تو زکوٰۃ دینی ہے، روزہ رکھنا ہے رمضان میں، حج ادا کرنا ہے، یہ بچے کو پتہ ہے مسلمان کے، اسے کہتے ہیں ضروریات دین، ہے نا؟ عام لوگوں کو بھی جس کے بارے میں معلوم ہو کہ یہ دین سے ہے، ان چیزوں کو ضروریات دین کہتے ہیں۔ اب عام لوگوں سے مراد کون ہے وہ بھی تفصیل سے ہے، بتاتے ہیں۔ عام لوگوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو عالم نہ ہوں، علماء کی بات نہیں ہو رہی، عام لوگ عالم نہ ہو لیکن عالموں کے ساتھ بیٹھتے اٹھتے ہوں، بیان وغیرہ سنتے ہوں، یہ دینی مسائل کے بارے میں معلومات رکھتے ہوں تھوڑی بہت، انہیں کہتے ہیں عام لوگ، عوام انہیں کہا جائے گا۔ تو ظاہر بات ہے جو علماء کے بیان سنتے ہیں ان سب کو یہ سب چیزیں معلومات ہوتی ہے۔ عام لوگوں سے وہ لوگ مراد نہیں جو جنگلوں میں رہ رہے ہیں، دور دراز گاؤں میں رہتے ہیں، علماء کی صحبت سے دور ہیں، کلمہ پڑھ لیا، گھر والے مسلمان تھے، مسلمان ہو گئے، انہیں صحیح طریقے سے کلمے کا بھی ڈھنگ نہیں پتہ، کپڑے بھی وہ مشرکانہ کپڑے طور پہ جو ہوتے ہیں ویسے اپنے ماحول کے حساب سے کپڑے پہنتے ہیں، صحیح طریقے سے نماز نہیں پڑھ پاتے، ان کا یہاں پر شمار نہیں ہے، کیونکہ انہیں تو معلومات ہی نہیں پہنچ رہی، تو ان کا کسی چیز کا انکار کرنا، انہیں معلوم نہیں، وہ اگر کہیں کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں زکوٰۃ کیا چیز ہے، میں زکوٰۃ نہیں مانتا، اگر وہ ایسا کہے تو زکوٰۃ ختم نہیں ہو گئی، زکوٰۃ اپنی جگہ پہ ضروریات دین میں باقی ہے۔ عام لوگوں سے مراد وہ ہیں جو علماء کے ساتھ بیٹھتے ہیں، جو دور دراز والے جو ہیں، گاؤں والے، جنگلوں والے، پہاڑوں والے، ان کو عام لوگوں میں شامل نہیں کیا گیا، یہ بات سمجھنے کی ہے۔ تو یہاں پر یہ بات بھی جان لینا ضروری ہے کہ عوام الناس جو علماء کے ساتھ بیٹھتے ہیں ان سب کے اندر جو باتیں یعنی عام طور پر ظاہر ہیں کہ وہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اللہ کی وحدانیت، نبی کی رسالت اور ساتھ ہی ساتھ حضور کی تعظیم کرنا، یہ بھی ضروریات دین میں سے شامل ہے۔ حضور کو حضور کے طریقے سے ماننا یہ ضروری ہے، یہ نہیں کہ بس کلمہ پڑھ لیا پھر بعد میں کہنا شروع کر دیا ہمارے جیسے تھے، ہمارے بڑے بھائی جیسے تھے، معاذ اللہ رب العالمین، جی نہیں، جیسے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق ہے، اللہ عز و جل نے جیسے ان کی تعظیم کرنے کا حق بیان فرمایا اس طریقے سے ماننا۔ تو ضروریات دین میں سے میں نے یہ چند باتیں مختصر طور پر آپ لوگوں کو بتانے کی کوشش کی ہے۔ تو یہاں پر ایک بات جو میں کہہ رہا تھا، میں آؤں گا اپنی بات پر، وہ یہ کہ آج کل بڑا برا دور چل رہا ہے، بہت ہی برا دور چل رہا ہے، بہت زیادہ لوگ کچھ بھی نہیں سمجھتے اور نمازوں کے بارے میں جوک بن جاتے ہیں، روزے کے بارے میں جوک بنتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کن کن چیزوں کے جوک بنا کر واٹس ایپ پر یہاں وہاں سوشل میڈیا پر فارورڈ کرتے ہیں، ہمارے بھائی اس پر ہنستے ہیں اور پھر آگے بھی فارورڈ کرتے ہیں۔ اگر میرے ساتھ تو کئی بار ہوا ہے، میں جن گروپ میں رہا میں نے بولا بھائی کیا کر رہے ہو، لیکن پھر وہ یہ ہوتا ہے کہ میرے ساتھ بحثیں شروع ہو جاتی ہیں، اور صرف میرے ساتھ کیا، ایسا کئیوں کے ساتھ ہوتا ہوگا جنہیں معلومات ہوتی، روکتے ہیں کہ بھائی دین کی باتوں کا مذاق مت بناؤ، اس سے تمہارے ایمان پر خطرہ آ سکتا ہے۔ دیکھیے میں نے کہا اوپر آیت پڑھی باہر شریعت کی، آیت معاذ اللہ آیت نہیں، عبارت پڑھی باہر شریعت کی کہ استہزاء، تحقیر و استہزاء بھی کفر میں شامل ہے، ضروریات دین کا انکار اور ساتھ میں تحقیر و استہزاء یعنی مذاق اڑانا، اس کو حقیر جاننا، حقارت کرنا، یہ بھی کفر میں شامل ہے۔ تو خدا کے لیے اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے، ایسے لطیفے وغیرہ بنانا بہت بری بات ہے، بہت بری۔ بچپن میں ہم سنتے آتے تھے ایسے لطیفے تھے، اب تو اس سے زیادہ بڑھ کر بالکل عام کیے جا رہے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ چند سیکنڈ کی ہنسی کے چکر میں ہمارا دین، ہمارا ایمان ہم سے جدا ہو جائے، ہم ایمان سے خارج نہ ہو جائیں، کہیں ایسا نہ ہو۔ خدا کے لیے ایسے جوکس، ایسے لطیفے وغیرہ بنا کر اسلام کی عظمتوں کو خطا خراب مت کیجیے۔ اسلام کا کچھ نہیں بگڑے گا آپ کا ہی۔ تو اگر کہیں ایسا ہوتا ہے تو روکنے کی کوشش کیجیے، نہیں مانتے آپ وہاں سے ہٹ جائیے۔ تو اللہ عز و جل ہم سب کو ہمارے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں نے کفر کے بارے میں آپ لوگوں کے یہ تمام جو تفاسیر تھی میں نے جہاں پڑھا سب میں یہی باتیں لکھی ہیں، ان کا یہ جو نچوڑ جو ہے سیرات الجنان میں موجود تھا، میں نے وہاں سے آپ کو بیان کر دیا۔ اس کے بعد کی باتیں انشاءاللہ عز و جل اور آگے انشاءاللہ آپ کو
इसके अगले ऑडियो में पेश करता हूँ, उसे भी समाप्त फरमाइएगा।